السلام علیکم۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہم حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے ایک مریض کا واقعہ پڑھا تھا جو بیچارہ لا علمی کی وجہ سے خود ہی موت کے منہ کی طرف جا رہا تھا اور ہم اسے روک نہیں پائے تھے، تو وہ زبردستی چھٹی لے کے چلا گیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں صبح وارڈ پہنچ کر ڈاکٹر روم میں اپنا بیگ رکھ رہا تھا کہ ایک مریض کے لواحقین آئے اور بتایا کہ ان کے مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ گیا تو مریض تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پہ لواحقین کو دوسرے سینئر ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے بھیجا اور مریض کی فائل کھول کر دیکھنے لگ گیا کہ وہ کس مرض کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ بیسیکلی وہ مریض میرے بیڈ پہ نہیں تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی اور مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اس لیے میں اس کی فائل دیکھنے لگ گیا کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہوا ہے۔ اس کے مرض کی تفصیلات میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا تھا جو اس کی موجودہ حالت کی وضاحت کر سکتا۔ وہ اس کا چھوٹا موٹا مسئلہ تھا پیشاب وغیرہ کا، لیکن ابھی جو اس کی صورتحال ہو رہی تھی وہ چھوٹے موٹے مسائل اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے تھے۔ جب فائل سے کچھ نہیں ملا تو موجودہ صورتحال کے مطابق علاج شروع کر دیا۔ مریض کو آکسیجن لگا دی گئی، ڈرپ لگا دی گئی۔ اتنی دیر میں ایک سینئر ڈاکٹر بھی آ پہنچا تو کمانڈ اس نے سنبھال لی۔ میں اسے فائل میں لکھی مریض کی ہسٹری بتا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہم دونوں کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کو ضروری دوائیں دی گئیں مگر اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ جب کوئی حل نہیں ملا تو فوری طور پر اسے ایمرجنسی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ وہاں ایمرجنسی سے متعلقہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو وارڈ میں میسر نہیں تھیں۔ ہمارا وارڈ بیسیکلی یورولوجی کا وارڈ تھا، تو اس میں ایمرجنسی کی اس طرح ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھیں اور مریض کی حالت خراب ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اسے ایمرجنسی میں بھیجتے ہیں۔ ایمرجنسی کے لیے کال لکھی گئی، انہیں فون کر کے صورتحال بتائی گئی، ورکر کو اسٹریچر لانے کے لیے بھگایا۔ مریض کو اسٹریچر پہ ڈال کر اسٹریچر کو تقریباً دوڑاتے ہوئے میں لواحقین کے ساتھ ایمرجنسی کی طرف بھاگا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مریض کو بھی دیکھ رہا تھا، مگر ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے ہی مریض نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مریض کے سینے پہ چڑھ کر اس کا سینہ دبا دبا کر اس کا سی پی آر کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ہم ایمرجنسی بھی پہنچ چکے تھے۔ لواحقین اس کے اسٹریچر کو لے کے جا رہے تھے، میں اس کے سینے پہ چڑھا اس کا سی پی آر کر کے دوبارہ اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ہم ایمرجنسی بھی پہنچ چکے تھے۔ مریض کو وہاں ہر طرح کی طبی امداد، مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی گئی، اس کا مزید سی پی آر کیا گیا، مگر وہ جانبر نہیں ہو سکا۔ ایمرجنسی والوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس یہ مردہ حالت میں پہنچا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ سے وارڈ لے کر جائیں اور میت کی تمام کاغذی کارروائیاں وہیں ادا کریں۔ اب روتے دھوتے لواحقین کو سمجھانا مشکل تھا کہ میت کو دوبارہ وارڈ لے جانا ضروری ہے تاکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر باقی رسمی کارروائیاں پوری کی جا سکیں۔ وہ اپنے دکھ میں چیخو پکار کر رہے تھے، میری کہاں سے سنتے۔ اب ایمرجنسی والوں نے کہا کہ بھائی اسے تو دوبارہ آپ کو وارڈ میں لے کے جانا ہوگا، کیونکہ جو بھی اس کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے وہیں پہ ہوگی۔ مریض ہمارے پاس ڈیڈ حالت میں آیا تو ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے۔ اب میں کیا کرتا، میں نے لواحقین کو سمجھانا تھا کہ بھائی دوبارہ اسے وارڈ میں لے کے جانا ہے، اور وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ راضی کیا، وہ سن ہی نہیں رہے تھے، وہ تو رو رہے تھے نا، ان کا مریض مر چکا تھا، تو وہ بیچارے تو چیخو پکار آہو بکا کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ اور میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ بھائی مریض میں نے دوبارہ وارڈ میں لے کے جانا ہے، وہاں پہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ ڈیڈ باڈی کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ کافی کوشش کے بعد ان میں سے ایک کو میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوا تو وہ میرے ساتھ میت کو لے کر واپس چل دیا۔ وارڈ میں پہنچ کر سینئرز کو مریض کی موت سے آگاہ کیا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے لگ گیا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بڑا عجیب سی چیز ہوتی ہے، اور وہ میرا پہلا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا کسی مریض کا۔ وہ میرے ہاتھوں بننے والا پہلا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، اور اس پہ اندراج مکمل کرتے ہوئے میں عجیب سے احساس سے دوچار تھا۔ رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد میت کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا تو وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔
رسمی کارروائیاں مکمل ہوئیں، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مریض تھوڑی سی سیڈنس تو ہم سب میں آ گئی، ظاہر بات ہے ایک مریض کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اب ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کچھ اور ہوا، میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد لیبارٹری کا ایک بندہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا کہ جس مریض کے خون کا ٹیسٹ بھیجا تھا اس کے خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی ہے، اس لیے فوراً اس کا کچھ کریں۔ اب اس کے خون کے ٹیسٹ تو ہم نے بھیج دیے تھے اس کا چیک کرنے کے لیے، لیکن اس کی حالت بگڑتی گئی تو ہم اس کو لے گئے ایمرجنسی۔ اب اس کا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے بھجوا دیا، لیکن اس کے خون کا جب رزلٹ آیا تو لیبارٹری والا بندہ خود ہی بھاگا بھاگا آیا کہ بھائی اس کے خون میں ہیموگلوبن کی شدید کمی ہے، تو اس لیے اس کا جلدی کچھ کریں، ورنہ یہ ہوتا رپورٹ بعد میں ہم لے کے آتے ہیں۔ لیکن وہ خود ہی فوراً بھاگا آیا کیونکہ اسے لگا کہ مریض کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کا کچھ کر لیں۔ ہیموگلوبن خون کے سرخ خلیے بناتی ہے اور یہ سرخ خلیے جسم میں آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتے ہیں۔ اگر ان میں کمی ہو جائے، ذری بات ہے ہیموگلوبن میں کمی ہو یا اس کی وجہ سے جو سرخ خلیے بننے ہیں ان میں کمی ہو تو جسم میں آکسیجن کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ جب آکسیجن کی کمی پیدا ہو تو مریض کے لیے مسائل بنتے ہیں، اور ان مسائل کی شدت سے مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی بھی اس مریض کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جب وہ ہمارے پاس آیا تو مریض تو فوت ہو کے جا چکا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ عموماً وارڈ کا ورکر جا کر لاتا ہے، مگر رپورٹ میں تشویشناک حد تک ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے لیبارٹری والا خود ہی ہمیں بتانے کے لیے بھاگا بھاگا چلا آیا، مگر اسے بتایا کہ اب دیر ہو چکی ہے، مریض جان کی بازی ہار کر رخصت ہو چکا ہے۔ اب بیسیکلی جب وہ پچھلے دن آیا تھا تو اس کے اسی وقت خون کے ٹیسٹ کر لینے چاہیے تھے، لیکن کسی وجہ سے اس کے اس وقت خون کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ اور صبح جب اس کی حالت خراب ہوئی تو اس کے خون کے ٹیسٹ بھیجے گئے، اور جب وہ آئے تب تک وہ مریض ویسے ہی فوت ہو کے رخصت ہو چکا تھا۔ اگر ہمیں بر وقت پتہ چل جاتا کہ اس کے جسم میں، اس کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے تو ہم فوری طور پہ اس کو بلڈ لگاتے اور اس کی شاید جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اب چونکہ وہ مریض مر چکا تھا، لیبارٹری والے کے بھاگنے کا یا ہمارے وہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلی ویڈیو میں مزید واقعات کے ساتھ ملتے ہیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔